بزرگان محترم، معزز و مکرم سامعین اعظام، برادران عزیز، نوجوانان اسلام، سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں اسلامی نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کل سے جو نیا اسلامی اور ہجری سال شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس پورے سال کو ہم سب کے لیے خصوصاً اور ساری ملت اسلامیہ اور عالم اسلام کے لیے عموماً اللہ تعالیٰ اس کو باعث خیر بنائے، سلامتی والا بنائے، خیر و خوبی والا بنائے اور امن و سکون والا بنائے اور ترقی اور عروج والا بنائے، دین و دنیا میں سرخروئی اور کامیابی والا بنائے۔ عزیزان گرامی، آج محرم الحرام کی دوسری تاریخ ہے، یعنی کل ہی سال کا آغاز ہوا ہے اور یہ ہجری سال ہر سال آتا ہے اور ہم کو ایک بہت بڑی تاریخ یاد دلاتا ہے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک دستاویز یا ایک فائل پیش کی گئی، اس میں مہینہ درج تھا اور دن بھی لکھا ہوا تھا، لیکن سال لکھا ہوا نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ضرورت محسوس کی کہ سال بھی درج ہونا چاہیے۔ اب سال کون سا شمار کیا جائے؟ صحابہ اکرام سے مشورہ کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے پر سب کا اتفاق ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ ہجرت سے ہمارے سال کا آغاز ہونا چاہیے اور اس سے سال کو متعین کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس وقت سے ہجری لکھنے کی بات شروع ہوئی اور اس کے بعد سے الحمدللہ ہجری سن کے ساتھ ہجرت اور ہجری سال لکھا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو رائے پیش کی اس پر سب کا اتفاق کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ ہجرت سے اسلام کو عروج ملا ہے، اسلام کو ترقی حاصل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے مکی دور گزرا تھا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی تھی۔ آپ نے اپنے نبوت کا پیغام پہنچانا شروع کیا، اللہ کی وحدانیت کا اور اپنی نبوت کا جیسے ہی اعلان کیا، لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن اور رات بس یہی تڑپ رہی کہ کسی طرح لوگ اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ سے مل جائیں اور ایک اللہ کو مان لیں
اور نبوت کا اقرار کر لے تاکہ جہنم سے بری ہو جائیں۔ آپ اسی فکر میں ہر ایک گھر تک پہنچتے تھے اور ہر ایک دل کو دستک دیتے تھے کہ اسلام کی طرف آ جاؤ اور لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن کفار مکہ نے جو اذیتیں دی ہیں وہ تاریخ میں موجود ہیں۔ طرح طرح سے آپ کو ستایا گیا، آپ کو تکلیفیں دی گئیں، آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر لازت اور کچرا ڈالا گیا اور آپ پر آوازیں کسے گئے، آپ کے پیچھے لوگ تالیاں پیٹتے تھے، آپ کا ٹھٹا اڑاتے تھے، مذاق کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اللہ کے اس پیغام کو پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر ابو جہل نے آپ کو قتل کر دینے کی بھی کوشش کی۔ آپ جب سجدے میں گئے کعبۃ اللہ کے سامنے تو آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی لا کر رکھ دی گئی اور کفار مکہ دیکھ کر ہنستے رہے اور ٹھٹا اور مذاق اڑاتے رہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی صحابہ اکرام کو بہت ظلم و ستم کی چکی میں پیسا گیا، بہت آپ کو ستایا گیا، تکلیفیں دی گئیں، بلکہ آپ کے پورے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا گیا اور آپ کو ایک گھاٹی میں بند ہونے پر مجبور کیا گیا۔ 3 سال تک آپ کو کھانے پینے کی چیزوں تک سے مجبور رکھا گیا۔ آپ اور آپ کے خاندان والے پتے کھا کر گزارا کرتے رہے۔ عزیزان گرامی، 1-2 نہیں بلکہ ہر طرح سے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ستایا گیا۔ آپ نے مکے والوں سے مایوس ہو کر طائف کا سفر کیا تو طائف والوں نے اور برے طریقے سے آپ کے ساتھ پیش آئے۔ آپ کے پیچھے اوباش قسم کے لڑکوں کو لگا دیا گیا، وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کا کو برا بھلا کہتے تھے، آپ پر پتھر برسائے گئے جس کی وجہ سے آپ کے دونوں گھٹنے زخمی ہو گئے اور آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا اور آپ کے جوتوں میں خون جمع ہو گیا جس کی وجہ سے آپ کے جوتے نکالنا آپ کو مشکل ہو گیا، آپ سے چلا نہیں جاتا تھا، دونوں طرف سے اٹھا کر کھڑا کیا جاتا، پھر پتھروں سے مارا جاتا۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طائف میں جو اذیت پہنچی ہے وہ بہت زیادہ اذیت تھی۔ آپ وہاں سے بھی واپس مایوس ہو کر واپس مکہ تشریف لائے۔ عزیزان گرامی، اس طرح آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ہوئی ریت میں ننگے بدن لٹایا جاتا تھا، صحابہ اکرام کو جلتی ہوئی آگ میں لٹایا جاتا تھا، جسم کی چربی سے آگ بجھتی تھی، اتنی زیادہ اذیت دی گئی۔ بعض صحابہ اکرام تو شہید کر دیے گئے۔ اتنا سب کچھ جب ہو چکا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کی اجازت صحابہ اکرام کو دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مشورہ دیا کہ وہ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے جائیں۔ چنانچہ 1-2 کر کے صحابہ اکرام مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائے، لیکن ہجرت کرنا بھی آسان نہیں تھا۔ کفار مکہ کو پتہ چلتا
تو وہ راستے میں آ کر کھڑے ہو جاتے اور ہجرت کرنے والوں کو روکتے تھے اور مال و متاع چھین لیتے، ان کی جان کے دشمن بن جاتے۔ کسی طرح چھپ چھپا کر صحابہ اکرام نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے ہی میں رہے، اس لیے کہ آپ کو ابھی تک ہجرت کا اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا، اجازت نہیں دی گئی تھی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ہجرت کی اجازت دے دی کہ آپ بھی یہاں سے مدینہ منورہ چلے جائیں۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی تیاری فرما رہے ہیں اور ادھر کفار مکہ اور ان کے بڑے بڑے سردار آپ کو قتل کرنے کے لیے، آپ کو اس دنیا سے مٹانے کے لیے مشورہ کر رہے ہیں۔ دارالندوہ میں تقریباً 11 بڑے بڑے سردار تھے، جس میں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، اور عقبہ ابن معید بھی تھا، اور بڑے بڑے شریر قسم کے یہ اکابرین مجرمین یہ سب جمع ہو گئے اور مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ قید کر دیا جائے، کسی نے کہا جلا وطن کیا جائے، اور شیطان بھی انسان کی شکل میں آ کر اس نے مشورہ دیا اور رائے دی کہ ان کو قتل کیا جائے۔ اور اس پر بھی لوگوں کو اعتراض ہوا کہ اگر قتل کریں گے تو محمد کا جو خاندان ہے اس سے دشمنی لینی پڑے گی اور بدلے میں وہ لوگ قتل و قتال کریں گے۔ تو شیطان نے مشورہ دیا جو انسان کی شکل میں آیا تھا، ایسا کرو کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی چن لو اور اس کو تلوار دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑا کر دو۔ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی اس محاصرے میں اور گھیرا بندی میں شریک رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلیں گے تو سب ایک ساتھ مل کر ٹوٹ پڑیں اور سب کی تلواریں ایک ساتھ آپ کو قتل کریں گی، تو آپ کا خون سارے قبیلوں میں تقسیم ہو جائے گا اور محمد کے خاندان اور قبیلے کو سارے قبیلوں سے ٹکرانا اور اس سے بدلہ لینا، انتقام لینا آسان نہیں ہوگا۔ چنانچہ اسی مشورے کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے۔ اب آپ کو راتوں رات نکلنا ہے، لیکن دشمن چاروں طرف سے آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں، محاصرے میں لیے ہوئے، سب کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں اور انتظار میں ہیں کہ کب باہر نکلیں گے، کب ہم ٹوٹ پڑیں گے۔ اور اس زمانے میں گھر کے اندر داخل ہونا یہ معیوب سمجھا جاتا تھا۔ جب تک آدمی خود باہر نہ نکلے اس وقت تک باہر انتظار کرتے تھے اور اندر جا کر حملہ نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر موجود ہیں اور ساتھ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تاریکی میں جب چاروں طرف دشمن کھڑے ہوئے تھے اللہ کے حکم پر باہر نکلے اور اپنے ہاتھ میں ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور ایک مشت غبار اٹھا کر ان دشمنوں کی طرف پھینکا، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ خاک اور وہ مٹی جو صرف مٹھی بھر تھی اس خاک کو اللہ نے ہر ایک کی آنکھوں میں پہنچایا، ہر ایک کے سر پر پہنچایا۔ سب آنکھیں ملتے رہ گئے انہی دشمنوں کے درمیان سے، انہی تلواروں کے سائے کے درمیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ جو سورہ یاسین کی آیت ہے، اس کو تلاوت کرتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے بآسانی نکل گئے، لیکن دشمنوں میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب کی آنکھوں میں جھول جھونک دیا اور کسی کی نگاہ آپ پر نہیں پڑی، بس وہ ویسے ہی کھڑے ہوئے ہیں۔
تو اس میں ہم کو یہ پیغام ملا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو بچانا چاہے اور چاروں طرف سے دشمن بھی گھیر لے اور تو بھی اللہ تبارک و تعالی بچا کر رہیں گے اور اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا. تو محرم کے پیغاموں میں یہ پہلا پیغام ہے کہ دشمن چاہے کچھ بھی کر لے، اللہ تبارک و تعالی بچانا چاہے تو وہ اپنی تدبیر میں ناکام ہو کر رہے گا. چنانچہ کسی نے کہا کہ کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ کسی غیر متعلق شخص نے پوچھا. کہا کہ ہم محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ صبح میں باہر نکلیں گے تو ہم ان پر حملہ کریں گے. تو اس نے کہا کہ ارے وہ تو بہت پہلے یہاں سے نکل چکے ہیں اور آپ کے سروں پر خاک ڈال کر نکل گئے ہیں. تو ان کو اس وقت اندازہ ہوا کہ اچھا یہاں سے جا چکے ہیں. پھر دروازے کے پاس پہنچے اور دروازے کے اس سوراخ سے جھانک کر دیکھا تو ایک صاحب لیٹے ہوئے ہیں. تو یہی سمجھے کہ یہ محمد ہی ہیں جو صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں. جب دروازہ کھولنے پر جب دیکھا تو چادر ہٹائی تو دیکھا کہ بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں. پوچھا کہ کہاں ہیں آپ کے ساتھی؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا. پھر ان کے ساتھ سختی برتی گئی تو انہوں نے یہی کہا کہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ سب امانتیں ہیں تمہاری جو میرے پاس رکھی ہوئی ہیں اور مجھے کہا گیا ہے کہ آپ کی امانتیں میں آپ کے حوالے کروں. عزیزان گرامی، ایسے جان کے دشمن ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال کی اور ان کی امانت کا اس وقت بھی آپ نے خیال فرمایا کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے اور آپ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، مشرکین تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین یقین کرتے تھے کہ ان سے زیادہ سچا اور ان سے زیادہ امانت دار اور کوئی نہیں ہے، اور آپ کے پاس امانت کی چیزیں رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امانت حضرت علی کو پہنچائی کہ یہ تم سب کو ان کے حوالے کر کے واپس تم چلے آنا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اندھیری رات میں، رات کی تاریکی میں وہاں سے سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور ان کو بتایا، اور وہ بھی پہلے سے منتظر تھے ہی کہ اللہ کا حکم پتہ نہیں کب آئے گا. چنانچہ انہوں نے 2 اونٹنیاں تیار رکھی تھیں کہ جب بھی آپ حکم دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے چلنا ہے. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کی کھڑکی سے وہاں سے آپ دونوں باہر نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ لوگ تلاش کریں گے اور پیچھا کریں گے، اور ان کو یہ خیال ہوگا کہ میں مدینے کی طرف گیا ہوں، اس لیے کہ صحابہ اکرام جو ہجرت کر کے گئے ہیں وہ سب مدینہ منورہ میں ہیں. اس لیے آپ نے مدینہ منورہ کا رخ کیے بغیر بالکل اس کی ضد والا رخ جو یمن کی طرف، ملک یمن کی طرف جو جانے والا ہے، وہاں کا آپ نے رخ کیا. اور وہاں اس راستے میں تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر غار ثور ہے، ایک پہاڑی ہے، پہاڑ کے اوپر غار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چل رہے تھے تو روایتوں میں ہے کہ آپ پورا قدم نہیں رکھتے تھے، صرف پنجوں کے بل چل کر آپ وہاں تک پہنچے تھے، جس کی وجہ سے آپ پیر بھی زخمی ہو گئے. اس لیے کہ کفار مکہ یہ قدموں کے نشان دیکھ کر بھی پہنچ سکتے ہیں. جب پہاڑی کے قریب پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گزارش کی کہ مجھ پر سوار ہو جائیے. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے مونڈھے پر سوار کر کے غار ثور پر، جو بہت اونچائی والا پہاڑ ہے، چڑھائی والا، اپنے مونڈھے پر سوار کر کے غار ثور پر پہنچے. اور غار کو انہوں نے کہا کہ میں پہلے جاؤں گا، داخل ہو کر دیکھوں گا کچھ ہے تو میں اس کو صاف کروں گا. چنانچہ وہ داخل ہوئے اور اس کو صاف کیا. جتنے سوراخ تھے اپنی تہبند کو پھاڑ کر
اور ان سب سارے سوراخوں کو بند کیا. پھر بھی ایک دو سوراخ باقی رہ گئے تھے, اس پر انہوں نے اپنی ایڑیاں رکھ لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ آپ اندر تشریف لائیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے اور آپ نے ان کے زانوں پر سر رکھ کر آپ لیٹ گئے. عزیزان گرامی, تھوڑی دیر گزری تھی کہ جو سب سوراخ تو بند کر دیے گئے تھے, دو سوراخ باقی تھے جس پر حضرت ابوبکر کی ایڑیاں تھیں. اندر سے سانپ آیا اور سانپ آ کر آپ کی ایڑی کو ڈسنا شروع کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے واقعی رفاقت کا پورا حق ادا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے لیے اللہ نے جس ساتھی کا انتخاب کیا ہے وہ ساتھی بھی ایسا ساتھی ہے جو قابل اعتماد ہے, کہ جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اعتماد ہے, اللہ تبارک و تعالی کو بھی اعتماد ہے. یہ ہجرت کا پرخطر سفر کہ جس میں جان جا سکتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ہونا تو چاہیے تھا کہ ایک بڑی فوج ہوتی, ایک بڑا لشکر ہوتا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کی حفاظت کے لیے جس کا انتخاب کیا گیا وہ واقعی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. انہوں نے پوری رفاقت کا حق ادا کر دیا. سانپ اندر سے کاٹ رہا ہے, ڈس رہا ہے, زہر چڑھ رہا ہے, لیکن یہ حرکت نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں, کہیں آپ کے آرام میں خلل نہ آ جائے, آپ کی نیند میں خلل نہ آ جائے. بہت جب برداشت کر لیا تو آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ بلا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر پڑا, آپ کے گال پر پڑا تو آپ بیدار ہوئے اور دیکھا کہ پورا جسم ہرا ہو چکا ہے. کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ کوئی چیز ڈس رہی ہے, کاٹ رہی ہے. ہٹایا گیا تو اندر سے سانپ نکل آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سانپ کاٹا تھا اس جگہ اپنا لعاب لگایا, اپنا لعاب دہن. روایتوں میں ہے کہ اسی وقت پورا زہر نیچے اتر گیا اور آرام ہو گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. ادھر کفار مکہ تلاش کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر بھی آئے. ابو جہل اور اس کے ساتھی آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت اسما رضی اللہ عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں, دروازہ کھولا, پوچھا کہاں ہیں آپ کے والد, کہاں ہیں اور آپ کے والد کے دوست کہاں ہیں؟ کہا کہ مجھے نہیں معلوم. کہ بتاؤ کہاں ہیں. جب سختی کی, جب انکار کیا تو اس نے ایک بہت زوردار تھپڑ لگایا, اور اتنا زوردار تھپڑ تھا, روایتوں میں ہے, تاریخ میں موجود ہے کہ ان کے کان کی بالی ٹوٹ کر نیچے گر گئی. اتنا غصے میں بھرا ہوا تھا وہ ابو جہل ملعون. اور وہاں سے پھر واپس تلاش کے لیے نکلا اور مشورہ پھر کیا گیا مکہ مکرمہ میں کہ کیا کیا جائے. مشورے میں طے ہوا کہ اعلان کر دیا جائے کہ جو بھی ان دونوں میں سے جس کسی کا بھی سر لے آئے گا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کا بھی, اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے اور 40,000 اشرفیاں انعام میں دی جائیں گی. اب اس انعام کی لالچ میں لوگ چاروں طرف پھیل گئے, ہر گوشہ ہر کونے تک لوگ پہنچ گئے کہ جھاڑیوں میں, جنگلوں میں اور درختوں کے پاس ہر جگہ کونے کونے تک لوگ تلاش کے لیے پہنچ گئے. روایتوں میں ہے کہ پوکے تلاش کرتے کرتے وہ لوگ غار ثور میں, جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپے ہوئے تھے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں بھی آ گئے. اور وہاں بھی آ کر چاروں طرف دیکھنے لگے. اللہ کے حکم سے مکڑی نے اس غار کے دہانے پر جالا تن دیا تھا, اور اللہ ہی کے حکم سے کبوتری وہاں پر آئی اور بیٹھی اور انڈے دے کر بیٹھ گئی. گویا ایسا محسوس ہو کہ یہ غار بہت پرانا ہے, اگر کوئی گیا ہوگا تو پھر یہ جالا سب ٹوٹا ہوا ہوگا. لیکن وہاں تک بھی دشمن پہنچ گئے, اور دشمن کا اور غار کا ایک حصہ ایسا ہے کہ باہر سے اندر روشنی آتی ہے, اور
وہ جو حضرات مکہ گئے ہیں اور غار ثور گئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس کی ایک بڑی چٹان ہے، اس کے نیچے سے روشنی غار کے اندر پہنچتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دشمن یہاں بھی آ چکا ہے، اس کے قدم نظر آ رہے ہیں کہ اگر کوئی جھانک کر بھی دیکھ لے تو اے اللہ کے رسول مجھے تو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن آپ کی جان کا مجھے خوف ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، تمہارا کیا خیال ہے ایسے دو آدمیوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے؟ کیا سمجھتے ہو کہ صرف ہم دو ہی ہیں؟ ہم دو ہی نہیں بلکہ تیسری ذات اللہ تبارک و تعالی کی بھی ہے۔ قرآن نے بھی اس کا نقشہ کھینچا ہے، قرآن میں موجود ہے کہ الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس وقت کو یاد کرو کہ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے باہر نکالا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، آپ دو میں سے دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، کہ ان کے ساتھی نے ان سے کہا اور کہنے لگے کہ یہ یہاں پر دشمن آ چکا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہنے لگے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی، جی صحابیت کا اعلان اگر دوسرے صحابہ اکرام کے سلسلے میں احادیث کے ذریعے سے آیا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا اعلان خود قرآن نے کیا ہے، اذ یقول لصاحبہ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب وہ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا سکینہ نازل کیا، سکون و اطمینان، فانزل اللہ سکینتہ وایدہ بجنود لم تروہا، اور ایسی فوج سے ان کی حفاظت کی کہ جس کو تم دیکھ نہیں سکتے، یعنی فرشتوں کے ذریعے سے، اور اسی طرح سیرت نگار لکھتے ہیں کہ مکڑی کے ذریعے سے، کبوتری کے ذریعے سے، ایدہ بجنود لم تروہا وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ تعالیٰ نے اپنا کلمہ بلند بنایا، بلند رکھا، اور کافروں کے کلمے کو اور ان کے فیصلے کو اور ان کی بات کو نیچا کر کے دکھایا، اور اپنا کام اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا اور اپنا فیصلہ اوپر رکھا، کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں سورہ انفال میں، سورہ توبہ میں یہ آیتیں موجود ہے، آپ چاہے تو اس کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، ہجرت کا سفر فرمایا، 3 رات آپ اسی غار میں چھپے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر رات کے وقت میں چھپتے چھپاتے آتے تھے، غار کے پاس پہنچتے تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ وہ بھی بکریاں چراتے ہوئے وہاں تک لے آتے تھے اور وہ دودھ پلاتے تھے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ جن قدموں کو رکھ کر عبداللہ بن ابی بکر آگے جاتے تھے، بکریاں اس کے پیچھے آ کر ان قدموں کے نشانات کو مٹا دیتی تھی۔ پھر جب واپس جاتے تھے صبح ہونے سے پہلے سحری کے وقت میں، تو عامر بن فہیرہ اس کے پیچھے پیچھے بکریاں لے کر چلتے تھے تاکہ قدموں کے نشان مٹ جائیں۔ عزیزان گرامی، اس طرح
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سارا گھرانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر مدد کیا ہے اور نصرت کیا ہے. 3 رات 3 دن ہونے کے بعد وہاں سے جب اطمینان ہو گیا کہ اب تلاشی مہم تھوڑی سی کم ہوئی ہے، وہاں سے نیچے اتر آئے اور گھر پہنچے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 اونٹنیاں تیار رکھی تھیں. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ 1 اونٹنی میری طرف سے ہدیہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہدیتاً نہیں، میں قیمتاً لوں گا، میں قیمتاً مجھے یہ حوالے کریں. چنانچہ 400 درہم یا 800 درہم کے عوض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اونٹنی خریدی. یعنی علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت سا مال لٹایا ہے، خرچ کیا ہے، لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیمت ادا کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہجرت جیسا عمل، اس کا ثواب مجھے مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ثواب کی خاطر آپ نے وہ قیمت عطا فرمائی. اور عبداللہ بن اریقط، اس کو پہلے ہی تیار کر دیا گیا تھا ہجرت کے سفر میں رہبری کے لیے، راستہ بتانے کے لیے. اس زمانے میں لوگ راستہ بتانے والے رہبروں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے. چنانچہ عبداللہ بن اریقط وہ بھی آ گیا راستہ بتانے کے لیے، اور اس نے اس طرح راستہ چنا کہ وہ یمن کی طرف ہوتے ہوئے پھر ساحل سمندر کی طرف آ گیا، پھر زیرین مکہ ہوتے ہوئے ساحل پر ہوتے ہوئے پھر ایک ایسا غیر معروف راستہ مدینے کا اس نے انتخاب کیا کہ جو عام چال چلن والا راستہ نہیں تھا، جو لوگ نہیں جانتے تھے. اس راستے کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن اریقط وہاں سے اپنی رہبری میں لے گیا. پھر طویل سفر ہجرت کا واقعہ بہت طویل ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو عرض کریں گے. تو بہرحال عزیزان گرامی، تو یہ ہجرت کا آغاز جو ہوا ہے یہ اس طرح ہوا ہے کہ بڑی قربانیوں کے ساتھ. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اپنے ایمان کی خاطر اور اسلام کی تحفظ کی خاطر اگر وطن چھوڑنا پڑے تو وطن چھوڑ دیا جائے. اپنا ایمان بچانے کے لیے، اسلام کی اشاعت کی غرض سے جو سفر کیا جاتا ہے اسی سفر کو ہجرت کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، یعنی اپنے وطن کو قربان کیا، اور کوئی معمولی وطن نہیں کہ جو وطن آپ کا پیدائشی ہے، جہاں پر آپ کے پورے خاندان والے موجود ہیں، اور جہاں پر کعبۃ اللہ ہے، جہاں پر حتیم کعبہ ہے، جہاں پر میزاب رحمت ہے، جہاں پر حجر اسود ہے، کہ کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر جو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر کردہ کعبۃ اللہ موجود ہے، جو انبیاء اکرام علیہ السلام کا مسکن رہا ہے، اس کو چھوڑنا کوئی آسان نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر بڑی قربانی دی اور ساری امت کو یہ پیغام دیا کہ اگر ایمان اور اسلام کی حفاظت اگر گاؤں اور بستی اور وطن اور شہر اور ملک چھوڑنے میں ہے تو ملک کو چھوڑ دو، چاہے وہاں پر کتنی تمہارے لیے آسائش اور آرام اور سہولتیں ہوں. اسلام سب سے مقدم ہے اور اللہ کا حکم سب سے آگے ہے. اللہ کے حکم کے آگے اپنے وطن کو خیر بات کر دو. اور محرم نے یہ پیغام بھی دیا ہے کہ امانت چاہے دشمن ہی کی صحیح، لیکن امانت کا لحاظ رکھو، امانت کا خیال رکھو. اور محرم کا پیغام عزیزان گرامی یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے ہم کو رفیق بنایا ہے یا ہم کسی کے دوست ہیں تو پھر دوست کا پورا حق ادا کرو، دوستی کا. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دوستی کا پورا حق ادا کر کے امت کو یہ بتا دیا کہ دوستی کا حق کس طرح ادا کیا جاتا ہے. صرف کھانے پینے میں دوستی، اور جب تکلیف اور مشقت آئے تو پھر دوری. عزیزان گرامی، یہ دوستی نہیں ہے. دوستی یہ ہے کہ ہر مشکل وقت میں آدمی کام آئے، اور دشمن وہی ہے اور دوست وہی ہے جو مشکل وقت میں کام آتا ہے. ورنہ جو مشکل وقت میں جو دور ہو جائے، جو صرف خوشی میں شامل ہو، عزیزان گرامی وہ دوست نہیں ہوتا. اور محرم کا یہ بھی پیغام عزیزان گرامی.
تو یہ ہجری تاریخ ہم کو یاد دلاتی ہے کہ ہم اس ہجرت والے واقعے کو یاد کریں. اور ہجرت کر کے جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا. یہاں تو راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے, وہاں پر لوگ, مرد, عورتیں, بچیاں سب دف بجاتے ہوئے سامنے آ گئیں اور اشعار پڑھتے ہوئے اور اپنے دل و نگاہ کو بچھاتے ہوئے مرحبا اہلا وسہلا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع ووجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی, مختلف اشعار پڑھتے ہوئے انہوں نے آپ کا استقبال کیا. اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ میں رہنے والوں کو انصار کا لقب عطا کیا, اس لیے کہ انہوں نے ان مہاجرین کو جو مکہ مکرمہ سے جو گئے تھے, جنہوں نے اپنا گھر بار اور اپنی تجارت اور اپنا سب کچھ, اپنا دھن دولت, سارے رشتہ دار سب کو قربان کر کے یہ گئے تھے, تو یہ مہاجرین کہلائے. اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں رہنے والے صحابہ اکرام جنہوں نے ان کا ساتھ دیا, اور ساتھ بھی ایسا دیا ہے عزیزان گرامی, اس کی مثال نہیں مل سکتی, کہ انہوں نے اپنی جائیداد کو تقسیم کر دیا, ایک حصہ میرے لیے ایک حصہ آپ کے لیے, بلکہ جن کی دو بیویاں تھیں انہوں نے اپنے مہاجر بھائی سے یہ کہا کہ ان 2 بیویوں میں سے جو بیوی آپ پسند کریں گے اسے میں طلاق دوں گا اور اس سے آپ نکاح کر لینا. اس طرح انہوں نے انصار نے یہ ساتھ دیا ہے. تو یہ مہینہ محرم الحرام کا یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ دین جو ترقی پاتا ہے وہ ہجرت کے ساتھ ساتھ نصرت سے, کہ ہجرت بھی ہو اور نصرت بھی ہو تو پھر دین کی ترقی ضرور یقینی ہے. اور دین کی حفاظت اور اشاعت وہاں سے ہوتی ہے جہاں پر نصرت کا جذبہ ہوگا, جہاں پر ہمدردی ہوگی, جہاں پر خیرخواہی ہوگی. عزیزان گرامی, بہرحال اور بہت سی باتیں ہیں, انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو عرض کریں گے. تو بہرحال چونکہ محرم الحرام ابھی شروع ہوا ہے, کل ہی پہلی تاریخ تھی, آج دوسری تاریخ ہے, اس لیے چند باتیں محرم کے حوالے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئیں. آخر میں ایک بات یاد دہانی کے طور پر عرض کر دوں کہ اسی مہینے میں عاشورہ کا دن بھی آنے والا ہے, اور اس کی جہاں پر بہت سی فضیلتیں ہیں, وہیں پر ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے. اور یہ روزہ واجب اور فرض نہیں ہے, نفل روزہ ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. جب آپ مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر گئے تو وہاں پر دیکھا کہ یہود مدینہ روزہ رکھے ہوئے ہیں. پوچھا کہ کیوں تم لوگ روزہ رکھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون کو سمندر میں غرق کیا تھا, اس کے شکریہ میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا نحن احق بموسیٰ منکم, موسیٰ علیہ السلام کے ہم تو تمہارے سے زیادہ حقدار ہے, اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا صحابہ اکرام میں کہ روزہ رکھیں. چنانچہ آپ نے بھی روزہ رکھا, صحابہ اکرام نے بھی روزہ رکھا. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول, 10 محرم الحرام کو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں, ہم بھی اگر روزہ رکھیں گے تو مشابہت ہو جائے گی. آپ نے تو مشابہت سے منع فرمایا ہے کہ ان کے جیسا ہونے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 9ویں تاریخ کا روزہ رکھوں گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کے سال آپ حیات نہیں رہے, دنیا سے پردہ فرما گئے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بجائے تنہا 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کے اس کے ساتھ 9ویں تاریخ کو بھی ملا لیا جائے تاکہ مشابہت ختم ہو جائے یہودیوں سے. یا تو 9, 10 رکھا جائے یا 10, 11 رکھا جائے. سب سے افضل یہ ہے کہ 9, 10, 11 3 روزے رکھے جائیں, سب سے افضل طریقہ ہے. یعنی تو پھر دوسرے درجے میں 9, 10 رکھا جائے, تیسرے درجے میں پھر 10 اور 11 رکھا جائے. اگر کوئی ایک بھی اگر روزہ رکھ لیتے ہیں عاشورے کا, علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی بہتر ہے, نہ رکھنے سے تو ایک روزہ رکھنا بھی بہتر ہے. اگر کوئی عذر ہے, مجبوری ہے تو ایک روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے.
چونکہ آئندہ جمعہ 9ویں تاریخ ہے، اس لیے بات میں نے عرض کر دی کہ آئندہ جمعہ 9ویں تاریخ ہے، تو جو لوگ 9، 10 رکھنا چاہتے ہیں وہ آئندہ جمعہ اور ہفتہ رکھیں گے، اور جو 10 اور 11 رکھنا چاہتے ہیں وہ ہفتہ اور اتوار رکھیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ جمعہ، ہفتہ، اتوار 3 رکھیں، یا دوسرے درجے میں جمعہ اور ہفتہ رکھیں، یا جمعہ اور ہفتہ، یا نہیں تو ہفتہ اور اتوار رکھیں، یا کم سے کم ہفتے کا تو روزہ ضرور رکھیں۔ اس کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام کا جو صحیح پیغام ہے وہ پیغام اللہ تعالی ہم کو سمجھائے، اور اس میں جو ہدایات پوشیدہ ہیں اللہ تعالی وہ ساری ہدایات ہمیں عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب